اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جشن ولادت کے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے حالات اور واقعات کی سماعت فرمائیں گے۔ ہم اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتوں اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ جب تک ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے اللہ عز و جل کے فرشتے ہم پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے کچھ حالات اور واقعات بیان فرما دیجیے۔ آپ نے جواب مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے حالات اور واقعات بیان کرتے ہوئے حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق اور محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوم لی۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ اناج یعنی کھانے پینے کے سامان کی تنگی تھی اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، اناج کی تنگی دور ہو گئی، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھلدار ہو گئے اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے۔ میرا گھر روشن رہنے لگا۔ ایک دن میری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، کیا تو اپنے گھر میں رات کو آگ جلایا کرتی ہے؟ میں نے اس سے کہا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی چمک ہے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں جو بڑھتے بڑھتے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ اے حلیمہ، اس بچے کی برکت سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب یعنی پانی کے بڑے حوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب میں پانی پلایا تو ان کی بکریوں نے بچے جنے اور ہماری قوم ان بکریوں کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ ایک شاعر نے اپنے کلام کے مقطع میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک پر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہا کہ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا ہو انجان، ننھے قدموں پہ سر رکھ کر ہو جاؤں قربان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی جلدی بڑھنا اور کلام فرمانا۔ میرے مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ کی عمر میں گھسٹ کر چلنا شروع کیا، 5 ماہ کی عمر میں کھڑے ہو کر چلنے لگے اور 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور سمجھی جا سکتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے اور جب عمر مبارک 10 ماہ ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں طیاروں، توپوں اور گنوں سے جنگیں ہوتی ہیں، اس دور میں تیر اور تلوار سے جہاد ہوا کرتا تھا، اور دشمن کے حملوں سے حفاظت کے لیے بچوں کو بچپن ہی سے ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ذہین تھے کہ کائنات کا کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ ذہین ہوا اور نہ ہوگا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ سورج کی روشنی جیسا نور اترتا اور پھر نگاہوں سے غائب ہو جاتا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزریں، تو ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک پر بوسہ دیا۔ بکری نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو وہ شریعت کی مکلف ہی نہیں ہے۔ اس طرح اونٹ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جانوروں کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے واقعات کے ذریعے کفار کو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دکھائی گئی تاکہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جائیں۔ حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، کیونکہ یہ جس جنگل میں جاتے ہیں وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں چلتے ہوئے ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے مبارک پاؤں کے تلے خمیر یعنی گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جس پر قدم مبارک کا نشان بن جاتا ہے، اور جنگل کے جانور آتے ہیں اور ان کے قدم چوم کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعائیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق جو کچھ بھی سنا اس کو یاد رکھ کر شوق اور محبت کے ساتھ دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔